طائف سے آپ جنوب کی طرف سفر کرتے جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ ذرا پیچھے چلے جائیں تو احپا اور خمیس مشید کا علاقہ ہے جو گرمیوں میں اپنے معتدل بلکہ قدرے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کے ان سلسلوں میں آج بھی آپ کو بدو بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابو مشہود نامی ایک چرواہا اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کر صبح کو نکلتا۔ بارشوں کے بعد پہاڑوں پر خود رو پودے اس کی بکریوں کی خوراک بنتے۔ شام کو وہ چھوٹے چھوٹے جوڑوں سے بکریوں کو پانی پلاتا ہوا اپنے گھر کو واپس آ جاتا۔ ایک دن شام ڈھلے اس کی بکریاں تو واپس آ گئی مگر ابو مشہود واپس نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا بیٹا اور دوسرے رشتہ دار اس کی تلاش میں نکلے مگر ناکام واپس آئے۔ اگلے دن صبح سویرے پھر گاؤں سے نوجوانوں کا ایک گروہ ابو مشہود کو تلاش کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں ایک چشمے کے پاس پہنچا تو وہاں اس کی لاش پڑی تھی جس پر بندوق کی گولی کا نشان تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعات، حالات اور شواہد واضح طور پر بتا رہے تھے کہ اس کا کسی دوسرے چرواہ کے ساتھ پانی پلانے پر جھگڑا ہوا ہے۔ چرواہ کے درمیان جھگڑے معمول کا حصہ ہیں۔ عموماً چرواہے آپس میں اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ کس کی بکریاں پہلے پانی پیئیں گی مگر یہ اختلاف اور جھگڑے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جو اس وقت نہ صحیح اگلے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں نے لواحقین سے پوچھا کہ ان کو کس پر شک ہے یا اس کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ سیدھا سادہ زر انسان تھا، اس کا کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، البتہ وہ فلاں کے ساتھ مل کر بکریاں چراتا تھا۔ معمولی تفتیش کے بعد پولیس نے علی بن عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا جس نے بعد میں اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور واقعات، شواہد اور اعتراف جرم کی بنا پر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ مقتول کا بڑا بیٹا مشہود اس وقت 17 سال کا تھا مگر سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ قاضی نے فیصلے میں لکھا کہ جب تک یہ دودھ پیتا بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک حکم کی تنفیذ نہ کی جائے۔ چنانچہ قاتل کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت قاتل کی عمر 42 سال کی تھی۔ اس کو جیل میں 18 سال تک اپنی پھانسی کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ جب تک سب سے چھوٹا بیٹا 18 سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک فیصلے کی تنفیذ ناممکن تھی۔ اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا قاتل کو معاف کر دیا جائے یا اسے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ علی بن عبد الرحمن نے یہ سارا وقت اس کشمکش میں گزارا کہ آیا اس کو لواحقین معاف کرتے ہیں یا اسے قتل کی سزا ملے گی۔ ابو مشہود کا چھوٹا بیٹا جو اب یتیم ہو چکا تھا، اس کا نام نہ جانے کیوں یتیم رکھا گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب یتیم کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا تھا کہ باپ کے قاتل کو معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ ادھر دستور کے مطابق قبائل کے سرکردہ افراد جمع ہوئے۔ انہوں نے ورثاء سے کہا خون بہا لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں۔ عموماً سعودی عرب میں خون بہا کی قیمت کم و بیش 1,20,000 ریال ہے مگر یہ ورثاء پر ہے کہ وہ اس رقم کو قبول کر لیں یا زیادہ کا مطالبہ کریں۔ ادھر ورثاء نے انکار کر دیا کہ وہ خون بہا قبول نہیں کریں گے۔ رقم کی بولی لگتی گئی اور علی بن عبد الرحمن کے قبیلے نے 10 لاکھ سعودی ریال تک دینے کا اعلان کر دیا۔ علی بن عبد الرحمن اپنے جیل کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں جیل میں گیا تو میری عمر 42 سال کی تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور اب میری عمر 60 سال کی ہو چکی ہے۔ جیل گزارنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ میں 8 سال تک بلجرشی نامی قصبے کی جیل میں رہا اور باقی مدت الباحہ کی جیل میں گزاری۔ جیل میں کوئی نیا قیدی آتا تو اپنے واقعات اور حالات بیان کرتا۔ ایسے قصے اور واقعات ہم ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کو سنا چکے ہوتے۔ اس دوران میں جیل میں حلقہ تحفیظ القرآن الکریم کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ لکھنا پڑھنا آیا تو کچھ کتابیں بھی پڑھنے لگا اور ایک طویل انتظار کے بعد وہ وقت آ گیا جب میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ادھر میرے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے مگر اس کی کوئی صورت بنتی نظر نہ آتی تھی۔ میں امید و یاس کی کیفیت میں تھا۔ ایک دن صبح سویرے جیل کے حکام نے مجھے بلایا اور کہا کہ صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لہٰذا کل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے ان کے احکام سن کر ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ دراصل 18 سال جیل میں رہنے کے بعد سارے خوف ختم ہو چکے تھے۔ میں زندگی سے ویسے ہی مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ کل کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنی بیوی بچے، رشتہ دار، احباب، دوست،
خاندان اور قبیلے کے افراد یاد آئے جنہوں نے ابدیت کے 10 لاکھ ریال کے علاوہ اس میں ایک قطعہ زمین بھی شامل کر دیا تھا۔ میں نے جتنا قرآن یاد کیا تھا پڑھ ڈالا۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب و غریب رات تھی۔ ساری رات نیند نہ آئی۔ میں نے ذکر اذکار اور نوافل میں وقت گزار دیا۔ صبح سویرے ہی جیلر آ گیا۔ میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ ساتھیوں نے اشک بار آنکھوں سے الوداع کیا۔ میں نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ جیل کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میدان قصاص میں اتارا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی مگر لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ خمیس مسجد کا مرکزی چوک تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد میرے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایک دن پہلے مجھ سے الوداعی ملاقات کر چکے تھے۔ مجھے بٹھا کر عدالتی اہلکار نے میرے جرم کا اعلان کیا، میرا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ۔ سب لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے تلوار اپنی میان سے نکالی۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا ابھی تلوار میری گردن کو الگ کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا کہ اچانک ایک آواز گونجی، جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں میری لاش دیکھ رہے تھے اب معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ سارا چوک اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر شخص کی زبان پر تھا، مجھ سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل میں لے آئے۔ ہر چند کے لواحقین نے مجھے معاف کر دیا تھا مگر میری رہائی میں قانونی کارروائی باقی تھی۔ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو معلوم نہ تھا کہ مجھے کس روز جیل سے رہائی ملے گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے جیلر نے بلا کر بتایا کہ سارے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہیں ابھی رہا کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر مجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دے سکوں کہ میں رہا ہو چکا ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ میں جیل سے نکلا، ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا اور لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں اپنا گھر آیا، رشتہ دار یاد آئے۔ وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں ان کے درمیان ہوں گا؟ مگر اچانک ہی میں نے ایک فیصلہ کیا، مجھے سب سے پہلے ابو مسعود کے گھر جانا چاہیے تاکہ ان کا شکریہ ادا کروں، اس کے بیٹوں کا، اس کے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا۔ میں نے اپنی یادداشت کو بحال کرنا شروع کیا۔ 18 سالوں میں ہر چیز ہی بدل چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے کو گاؤں کا پتہ بتایا اور میں تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو مسعود کے خاندان والوں سے مل رہا تھا۔ میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے کلمات نہیں ہیں، یہ الفاظ کافی نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بلا شبہ اصل بدلہ تو آپ کو اللہ ہی عطا کرے گا۔ میں ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔ اب مقتول کا بڑا بیٹا مسعود کویا ہوا، بیٹھو، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی اور بعد میں زمین کا کتہ بھی پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا مگر ہم نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میری والدہ بھی اب میرے پاس ہی رہتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی یتیم اب جوان ہو چکا ہے۔ تمام گھر والوں نے مجھے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے والد کی شکل آ جاتی جو مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی، لہٰذا میں نے ہر سفارش، ہر مشورہ ٹھکرا دیا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، صرف بدلہ۔ اور یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر ہم قاتل کو رضائے الہی کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو؟ اس دن ہم سب نے بہت غور و فکر کیا۔ بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں، ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر عدالتی کارروائی جاری تھی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ کیا صلح کی کوئی امید یا صورت ہے، مگر میں نے مکمل انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ البہا کی پولیس کو حکم کی تنفیذ کا آرڈر مل گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم معاف کرتے ہو یا قصاص لینا چاہتے ہو؟ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر اصرار کیا اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیزوں اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر ہوں گا۔ پھر جب تمہیں میدان قصاص یعنی عدل میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے تمہارا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔
और फिर जलाद ने तलवार निकाली। वो तुम्हारी गर्दन मारने जा रहा था कि मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका और आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया और साथ ही ऐलान किया कि मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें माफ कर दिया। मैं किसी शख्स से कोई तारीफ या मत नहीं चाहता था। मैंने सारा काम अल्लाह की रजा के लिए किया है। अगर मैं अपनी मत या शोहरत चाहता तो जब मेरे पास सिफारिशें आ रही थी, मुझे 10 लाख रियाल की पेशकश हुई थी, मैं इसको कबूल कर लेता, मगर मैंने अपने वालिद की तरफ से सदका किया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और यूं कराइने कराम मशहूद ने एक सुनहरा फैसला करके अपने कबीले की तारीख में सुनहरी बाबे रकम किया, सुनहरी बाबे रकम किया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.